ہاں ٹھیک ہو گیا جی. اب میں ریکارڈ کر سکتا ہوں جی. جی حضور خدا کی سلامتی ہو. آج ہم یہاں پر ہماری اردو بک کے پروف ریڈنگ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کتاب نمبر 33، سوری 34 اور 35، بک نمبر 34 اور 35. جی تو میں ان کو پڑھ دیتا ہوں جی. پہلے ہم اس کا ویڈیو دیکھتے ہیں، جی اس کے بعد پھر ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں جی. ایک نصیحت کر دیتا ہوں سارے ممبروں کو کہ تمہارے اندر کے معاملات اتنے درست ہونے چاہیے خدا سے کہ دنیا دکھاوے کے لیے اپنی ذات کو چھپانا اچھی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بے شک. دنیا تمہیں اچھا اچھا کہے اور تمہارے اندر کے معاملات اتنے گند سے بھرے ہوں خدا کے ساتھ، تو کیا یہ دنیا تمہارے کسی کام آئے گی؟ ہرگز نہیں. ہمارے معاملات خدا کے حضور اتنے اچھے ہونے چاہیے، چاہے یہ ساری دنیا میں جھٹلائے یا گندا کھائے. اس لیے مجھے آج تک انسانوں کی پرواہ نہیں. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میرے اندر کے معاملات خدا کے ساتھ ایسے ہوں کہ خدا مجھ سے خوش ہو. دیکھیں نا، اب خدا نے کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ میں نے تمہیں عالم پہ فصل پہلے تو یہ کہا تمہیں میں نے فضیلت دی، چنا. پھر جب فخر کیا بنی اسرائیل نے تو خدا نے کہا اے بنی اسرائیل چنی ہوئی قوم، تمہارے دل تو مجھ سے بہت ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. ساری دنیا کا ٹھیکہ لے کے پھرتے رہے، اپنے آپ کو نمائندگی کرتے رہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، اور اندر سے ہمارے دل خدا سے دور ہوں اور خدا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ کیا ہمیں کام آئے گی دنیا؟ وہ جرمن میں کہتے ہیں was is the good for Menschen wenn die beherrscht die ganze Welt und verlieren ihre Seele. کیا کام آئے گا انسان کے ساری دنیا بھی حاصل کر لے اور اپنے اندر کی زندگی کا تعلق خراب کر لے خدا سے؟ کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی کو اپنے اندر پہ نگاہ رکھنی چاہیے. وہ عیسیٰ کہتے ہیں اگر تیرے دل میں، اگر تیری آنکھ میں، وہ ہم پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ لالٹین. لالٹین جی جی جی. وہ لالٹین کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے اگر لالٹین کا فیتا وہ روشن ہے تو اس کو مثال دیتا ہے آنکھ سے. اگر تیرے آنکھ کا فیتا روشن ہے تو تیرے اندر کے نور کتنے بڑے ہوں گے. اور اگر تیرا آنکھ کا جو فیتا ہے اس میں اندھیرے ہیں تو پھر تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. تو یہ فیصلے جو ہم نے زندگی میں کرنے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے کرنے ہیں. واہ واہ. ابھی میں وہ لیکچر آپ ختم کیا تھا نا، جی جی. میں ادھر ہی ٹوائلٹ پہ تو میں چلا گیا تو یہ یاشوا انتظار کر. میں آیا تو کہتا ابا جان جب آپ نکلے وہاں سے تو اتنا نور دیکھا میں نے آسمانی آپ کے اوپر، تو یہ کہہ کے بہت ہو گیا کیونکہ اس کا دل بہت ہے. خدا آج دیکھا آج بھی ہو رہا تھا. ہاں تو بہت ہو گیا کہ ابا جان یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں چلتے پھرتے خدا کا نور دیکھتا ہوں آپ میں. کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ
अपनों के आगे इंसान नंगा होता है। हम्म, दुनिया में चाहे वो वही नानक वाली बात है कि नानक आसमाना ते उदाड़िया मारने, तो जरा कार बैठा थी उन्हें तो पड़े ही नहीं। जी अच्छा वो ये नानक, अंदर के मामला। जरा जी रुकिए, ये नानक नहीं है वो, अ, बुल्ले शाह है जी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ जी। या वारिस शाह, बुल्ले शाह है मेरा ख्याल। बुल्ले शाह जी। जी जी, कि आसमाना ते उदारियां मारने ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी वो जी, कहते थे मैं नानक है। कोई बात नहीं जी, वो मैंने ठीक कर दिया। चलो ठीक है। तो मैं जी यहाँ तक इसको पढ़ा सुना है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। जी जी। अ, मसाए जाए खुदा का दिल। एक नसीहत कर देता हूँ सारे मेंबरों को कि तुम्हारे अंदर के मामलात इतने दुरुस्त हों खुदा से कि दुनिया के दिखावे के लिए अपनी ज़ात को छुपाना अच्छी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? दुनिया तुम्हें अच्छा अच्छा कहे और तुम्हारे खुदा के साथ मामलात इतने गंद से भरे हों, तो क्या ये दुनिया तुम्हारे किसी काम आएगी? तो हमारे मामलात खुदा के हुजूर इतने अच्छे होने चाहिए, चाहे ये सारी दुनिया हमें जुटलाए या गंदा कहे। इसलिए मुझे आज तक इंसानों की परवाह नहीं। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरे अंदर के मामलात खुदा के साथ ऐसे हों कि खुदा मुझसे खुश हो जाए। देखे ना, खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि मैंने तुम्हें आलम पर फजीलत दी। पहले तो ये कहा, तुम्हें मैंने चुना, तुम्हें मैंने फजीलत दी। जब फिर जब इस बनी इसराइल ने सफ़र किया तो खुदा ने कहा, ए बनी इसराइल चुनी हुई कौम, तुम्हारे दिल तो मुझसे दूर हैं। बात समझ हम्म में आ रही है? सारी दुनिया का ठेका लेकर फिरते रहें, अपने आप की नुमाइंदगी करते रहें कि हमारे जैसा कोई भी नहीं, हम्म और अंदर से हमारे दिल खुदा से दूर हों, हम्म और खुदा हमें छोड़ के चला जाए, तो हम्म। ये दुनिया हमारे क्या काम आएगी? जी वो जर्मन में कहते हैं, वो मैंने उर्दू में उसका तर्जुमा कर दिया। जी। क्या काम आएगा इंसान के अगर वो सारी दुनिया भी हासिल कर ले और अपने अंदर की जिंदगी का ताल्लुक खुदा के साथ खराब कर ले? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है, जी ये ऐसे नहीं है, इसको करेक्ट करें। जी जी, बोले। इंसान के क्या काम आएगा कि वो सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी रूह का नुकसान उठा ले। जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। What is a good for mankind if they gain the whole world and lose their soul? तो सोल की जगह यहाँ रूह है, जी जी जी, कि आप अपनी ये दोबारा मुझे उर्दू में दोहरा दें ताकि मैं इसको लिख लूँ हूबहू जो आपने कहा। इंसान के क्या काम आएगा इंसान के क्या काम आएगा कि वो सारी दुनिया हासिल कर ले कि वो सारी दुनिया हासिल कर ले हासिल कर ले और अपनी रूह का नुकसान कर ले हमेशा के लिए। और अपनी रूह का हमेशा के लिए नुकसान कर ले? अब्दी नुकसान, या हमेशा के लिए अब्दी नुकसान कर अपनी रूह का हमेशा के ले, के लिए लिए नुकसान कर का अबदी नुकसान कर अबदी ले। क्या? अपनी रूह का अबदी नुकसान कर ले। हमेशा के लिए लिखते हैं वो बेहतर है। ठीक है जी। हमेशा के लिए नुकसान कर ले, हमेशा के लिए नुकसान कर ले, नुकसान कर ले। कर जी। जी मैं इसको जी पेस्ट कर दूं। हाँ।
हाँ। इंसान के क्या काम आएगा कि वो सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी रूह का हमेशा के लिए नुकसान कर ले। जी। तो हर किसी को अपने अंदर पे निगाह रखनी चाहिए। वो ईसा कहते हैं, अगर। यहाँ थोड़ा सा एक और कर ले। जी। यहाँ मैंने लिखा है कि हमेशा का नुकसान कर ले। जी। यहाँ पे लिखते हैं कि इससे मुराद ये है कि अपनी रूह में, इससे मुराद ये है कि अपनी रूह में इससे जुल्मत के अंधेरे पड़ते हैं। इससे मुराद ये है, ये है कि अपनी रूह में अपनी रूह में अंधेरे भर ले, अंधेरे भर ले। पर ले। या या जुल्मत, तारीकियों के अंधेरे अब्दी तौर पे भर ले, यूं कर ले। मैं यूं कर लेता हूँ जी। जी। जुल्मत के अंधेरे अबदी तौर पे अपनी रूह में भर ले। अपनी रूह में भर ले। जी। इससे मुराद ये है कि जुल्मत के अंधेरे अबदी तौर पर अपनी रूह में भर ले। जी। मैं इसे पेस्ट कर दूं जी। तो हर किसी को अपने अंदर पे निगाह रखनी चाहिए। वो ईसा कहते हैं, अगर तेरी आंख में, वो हम पुराने ज़माने में होती थी ना वो लालटेनें, जी। वो लालटेन की मिसाल दे के कहता है कि अगर लालटेन का फीता रोशन है तो वो उसे आंख से मिसाल देता है। अगर तेरी आंख का फीता रोशन है तो तेरे अंदर के नूर कितने बड़े होंगे। और अगर तेरी आंख का जो फीता है उसमें अंधेरे हैं तो फिर तेरे अंदर के अंधेरे कितने बड़े होंगे। तो ये फैसले हैं जो हमें जिंदगी में करने हैं, और किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करने हैं। हाँ, यहाँ पे वो ये है कि आँख का फीता रोशन नहीं है। आँख का फीता, वो जो लालटेन का फीता है वो रोशन नहीं हुआ। मैं दोबारा लालटेन, पढ़ देता हूँ जी। तो वो मैं, लालटेन की मिसाल देते हुए कहता है कि अगर लालटेन का फीता रोशन है तो वो उसे आंख से मिसाल देता है। जी, अगर तेरी आंख का फीता रोशन है। ये मिसाल मैं देता हूँ जी। जी जी, यहाँ से मुझे बताएं इसको कौन से हिस्से को मैं करेक्ट करूं। इसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ। वो दिए की मिसाल देता है, दिया भी लालटेन ही हो गई। जी जी। दिया भी लालटेन ही है। तो वो दिए की मिसाल देता है कि अगर दिया रोशन नहीं है, अगर दिया रोशन नहीं है तो तेरे अंदर के अंधेरे कितने बड़े होंगे। जी जी, आपने इसकी मुझे वजाहत दे दी। अ, और अगर तेरा दिया जो है, वो जो आंख तूने रोशन कर ली है खुदा के नूर से, तो तेरे अंदर के नूर कितने बड़े होंगे। जी 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 जी। लालटेन की मिसाल मैंने खुद दी थी। जी जी बिल्कुल। तो अब मैं इस लालटेन वाली जो मिसाल है ये जहाँ पे ख़त्म होती है, जी। उसके आगे ये फिक्र ऐड कर देता हूँ जो आपने अभी बोला है। चलो ठीक। तो आप मुझे वो दोबारा लिखा दें जो ये आपने बोला है ना। दिए की मिसाल, जी। पुराने जमाने में लालटेन होती थी या दिया होता था। दिए, दिए की बात करते हैं। हाँ जी, आप मुझे बोलते जाए मैं लिखता जाता हूँ जी। जी। रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। जी रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ में। अगर जी। आप चाहें तो फिर जी इस हिस्से को मैं बाद में लेके तो यहाँ नहीं नहीं, पेस्ट कर ठीक है, दूँ। लिखते भी जाए, कोई बात नहीं। ठीक है। जी। तो वो कहता है कि अगर तूने
اپنا دیا روشن نہیں کیا تو خدا وہ کے نور۔ کہتا ہے اچھا حضور ایسے ہوگا کہ میں آپ کو بار بار ٹوکوں گا تو یہ مناسب نہیں لگتا، آپ وہ بول دیں پیراگراف، اس کو پھر پروگرام کے اینڈ پہ لے کے تو میں یہاں پیسٹ کر دوں گا، ورنہ بار بار آپ کو ٹوکنا پڑے گا کیونکہ میری سپیڈ ٹائپ کرنے کی آپ کے ساتھ نہیں میچ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ دیے کی مثال یہ ہے کہ پہلے میں نے لالٹین کی مثال دی تھی، اب دیے کی، کہ دیا اگر تو نے خدا کے نور سے روشن نہیں کیا ہے تو تیری دیے کی جو روشنی نہیں ہے تو تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے۔ اگر تو نے دیے کو روشن کر لیا خدا کے نور سے تو تیرے اندر کے نور کتنے بڑے ہوں گے۔ سو دیے کی مثال آنکھ کی مثال ہوئی، یہ ہے۔ جی حضور شکریہ جی۔ You can come. No, I turn off this. Okay. Yeah, you can take it here. Yeah, Also das Bild ist nicht an. nee. Okay. So, Soll ich denn nur das hier machen? Oder brauchst du das heute auch? auch. Okay. جی جی تو یہ فیصلے ہیں جو ہمیں زندگی میں کرنے ہیں، جی وہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے کرنے ہیں۔ جی ابھی آپ نے وہ لیکچر ختم کیا تھا نا، جی میں ادھر ہی ٹوائلٹ میں تھا، جب میں باہر آیا تو یہ یاشوا انتظار کر رہا تھا۔ جی جب میں آیا تو اس نے کہا ابا جان جب آپ وہاں سے نکلے تو میں نے آپ کے اوپر اتنا آسمانی نور دیکھا، یہ کہہ کر وہ بہت رویا کہ ہوں کے اس کا دل بہت خدا کے لیے تڑپتا ہے۔ ہوں آج دیکھا نا، آج وہ رو رہا تھا، ہاں تو وہ بہت رویا کہ ابا جان میری خوش قسمتی ہے کہ میں چلتے پھرتے آپ میں خدا کا نور دیکھتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنوں کے آگے انسان ننگا ہوتا ہے جی دنیا میں۔ وہی بات نا جیسے وہ آ، بلے شاہ کہتا ہے آسماناں تے اڈاریاں مارنا ہے تے جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑے پڑھیا ہی نہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا تھا جی، تو میں جی یہ بلے شاہ کریکٹ کر دوں جی۔ وہ شیطان کا بتاتا تھا کہ اس سے کیسے بچنا ہے، گھر آیا تو شیطان اس کے بیڈ پہ سو رہا تھا، جی 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 گھبرا گیا بلے شاہ۔ اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تو لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ شیطان سے کیسے بچنا ہے، لیکن دیکھ میں تو تیرے بستر پہ سو رہا ہوں۔ جی جڑا کال بیٹھا ہوں تو بڑے نہیں، ابلیس سے تو اپنے معاملے ٹھیک کرو جی۔ جی 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 اچھا جی یہ ہو گیا جی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے اس کے درمیان والے حصے پہ۔ جی اگر آپ نیا عہد وفا کریں جھکا کر سر، اگر تو ایک بار عہد وفا کر لے تو اس میں شک تو نہیں ہے، لیکن اس عہد وفا سے اور ندامت کے آنسوؤں سے اندھیرے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ عہد وفا پہ باقی استقامت سے قائم رہے تو شیطانی عادتیں بھی بدل جاتی ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نیک لوگوں کے ساتھ، میں صراط مستقیم، میں سیدھے راستے پہ کھڑا ہوا ہوں۔ تو سب کچھ بدل سکتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو بدلے، اور وہ ہمیشہ مدد کرتا رہے اور کرتا رہے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ اندھیروں سے نور میں آنے کے لیے کچھ
عہد وفا ہیں، کچھ وعدے ہیں، کچھ محبت کی دنیا ہے، اس کے بعد معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب اکثر لوگ مذاہب سے خصوصاً مذہب اسلام سے اس لیے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کٹھور دل خدا کا تصور پیش کرتا ہے، جیسا کہ ماضی کی امتوں پر عذاب، ہاتھ پیر کاٹنے کے ساتھ ساتھ مردوں کی نسبت خواتین کے ساتھ ثانوی حیثیت وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اگر ہم خدا کا حکم نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں سزا دیے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ ایسے مذاہب یا ان کے پیش کردہ خدا سے کون محبت کرے گا جس کا دل میں ڈر بیٹھا رہے؟ آپ کی بھی حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ بتائیے خدا کی ذات اصل میں کیسی ہے؟ جو یہ مذہب کے بانی موسیٰ ہو یا محمد ہو، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ان کی شریعتیں بھی مخلوق ہیں، انہوں نے اپنی حکمتیں استعمال کی ہیں، موسیٰ نے بھی اور محمد صاحب نے بھی۔ تو جو یہ حکمتیں بیان کی اور یہ جو شریعت ہے یہ 80% انہوں نے خود لکھی ہے اور 20% فرشتوں نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ ہاں ایک تھا وہ عیسیٰ، جسے ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، اس نے محبت کا درس دیا، محبت، رحم۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ذات الہی کیا ہے۔ وہ ذات الہی سراپا محبت ہے۔ آج آدھی صدی سے اوپر کا دور ہو گیا، وہ آج بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ اور یہ جو کہتا ہے نا کہ ڈرو خدا سے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اگر انہوں نے ڈرنا ہی ہے ان مذہب والوں نے تو اپنے روح سے جس کو انہوں نے بھوت بنا لیا ہے اس سے ڈرے۔ یہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں اس سے ڈرے، کیونکہ یہ روح دی تھی نور، نور کے لیے کہ اس میں محبت الہی کا آئینہ ہو۔ تو اب میں خدا کی تعالیٰ کی ذات کو دیوار روزانہ ملتا ہوں، اس کی عنایات، اس کی محبت۔ اگر کوئی اس کی آواز میں سے آواز ملا دے اور وہ ہارمونی تک پا جائے، تو میں نے تو ابھی کبھی تک نہیں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کسی سے ناراض ہو۔ تو حضور میں اس حصے کو پڑھ دیتا ہوں جی۔ جی حضرت زاہد خان صاحب اگر ایک بار عہد وفا کر لیں تو اس میں شرط تو نہیں ہے، لیکن اس عہد وفا سے اور ندامت کے آنسوؤں سے اندھیرے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ عہد وفا پر باقی رہ کر استقامت سے قائم رہے تو شیطانی عادتیں بھی بدل جاتی ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نیک لوگوں کے ساتھ صراط مستقیم، میں سیدھے راستے پہ کھڑا ہوں۔ تو سب کچھ بدل سکتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو بدلے، اور وہ ہمیشہ مدد کرتا رہے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ اندھیروں سے نور میں آنے کے لیے کچھ عہد وفا ہیں، کچھ وعدے ہیں، کچھ محبت کی دنیا ہے، اس کے بعد معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ پرافٹ کا جی حضور بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں کہ زاہد خان صاحب اکثر لوگ مذہب کے خصوصاً مذہب اسلام سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک کٹھور دل خدا کا تصور پیش کرتا ہے، جیسا کہ ماضی کی امتوں پر عذاب، ہاتھ پاؤں کاٹے کے ساتھ ساتھ مردوں کی نسبت خواتین کی ثانوی حیثیت وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اگر ہم خدا کا حکم نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں سزا دے گا، سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ایسے مذاہب یا ان کے پیش کردہ خدا سے کون محبت کرے گا جس کا دل میں ڈر بسا رہے؟ آپ کی بھی حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ بتائیے خدا کی ذات اصل میں کیسی ہے؟
مسایہ ذائے خدا کا دل. جو یہ مذاہب کے بانی موسیٰ ہوں یا محمد ہوں، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. ان کی شریعتیں بھی مخلوق ہیں. انہوں نے اپنی حکمتیں استعمال کی ہیں، موسیٰ نے بھی اور محمد صاحب نے بھی. تو جو یہ حکمتیں بیان کیں اور یہ جو شریعت ہے، یہ 80% انہوں نے خود لکھی ہے اور 20% فرشتوں نے ان کی رہنمائی کی. ہاں، ایک تھا وہ عیسیٰ، جسے ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں. اس نے محبت کا درس دیا، محبت، رحم. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ذات الہی کیا ہے. وہ ذات الہی سراپائے محبت ہے. آج آدھی صدی سے اوپر کا دور گزر گیا ہے. وہ آج بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نا کہ ڈرو خدا سے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. اگر انہیں اگر انہیں ڈرنا ہی ہے تو ان مذہب والوں کو اپنی روح سے ڈرنا چاہیے، جسے انہوں نے بھوت بنا لیا ہے. یہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں اس سے ڈریں، کیونکہ یہ روح نور کے لیے دی گئی تھی تاکہ اس میں محبت الہی کا آئینہ ہو. تو اب میں خدا تعالیٰ کی ذات کو تقریباً روزانہ ہی ملتا ہوں. اس کی عنایات، اس کی محبت، اگر کوئی اس کی آواز میں سے آواز ملا دے تو وہ ہارمونی، مطابقت پا جائے. تو میں نے ابھی تک کبھی نہیں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کسی سے ناراض ہو. اب کیا کیا جائے ان مذہب والوں کا؟ انہوں نے ایک ایسا اظہار کیا ہے. آگے کا حصہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں جی، کیونکہ وہ سنا نہیں تھا، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. فرشتوں سے شریعت تو 20% پائی، 80% آپ ملا لیں. اب اسی محمد نے ماضی میں جو جاہلیت کے عربوں کی سزائیں تھیں وہ بھی شریعت میں لے آیا، یہ کہہ کر کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں. تو اب ان چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے مسیح کا آنا بڑا ضروری ہے. لیں جی، اس کو میں نے مکمل کر دیا. اچھا، یہ جو ہاتھ پیر کاٹنے کی سزائیں تھیں یہ جاہلیت میں بھی عربوں کے پاس تھی، تو وہ جی خدا کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو عربی جاہل تھے، اس لیے وہ بھی خدا کا نام لے کر اپنا قرآن میں داخل کر دیں. جی صرف آپ کو بتانا تھا. جی. ہوں. تو یہ میں اس کو اینڈ پہ لیے چلتا ہوں جی، اس کتاب کے آخری حصے پہ. یہ کیونکہ عائشہ مجھے روح کی دنیا میں ظاہر کہتی ہے اور کہا کہ مجھے عائشہ کہا کرو. تو عائشہ تو کے پاس کوئی الٹرنیٹیو چوائس نہیں تھی، کیونکہ اس کے والد ابو بکر پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. اچھا، ایک سیکنڈ عقیدہ ٹھہرنا. یہ ہے. یہ کیا تھا یہ پہلا فکرہ کہ مجھے روح کی دنیا میں ضائع کہتے ہیں؟ جی اس کو ہم دوبارہ سنتے ہیں جی. ہاں، اللہ بتانا ذرا. جی 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 جی. تھوڑا سا مکس کر لو. دوبارہ سنتے ہیں جی. تو عائشہ تو کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ظاہر کہتی ہے. کیا کہتے ہیں ضائع؟ اس کو ہم شروع سے سنتے ہیں جی. کیونکہ عائشہ مجھے روح کی دنیا میں ظاہر کہتی ہے. ضائع کہتی ہیں کون؟ عائشہ. اچھا اچھا. آپ نے کہا ہے کہ چونکہ عائشہ مجھے روح کی دنیا میں ضائع کہتی ہیں. ضائع کہتے جی ضائع. ہیں. جی 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 ٹھیک ہے جی، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں جی. جی جی. کہ مجھے عائشہ کہا کرو. یعنی کہ آپ سے کہا کہ آپ انہیں عائشہ کہہ کر ان کا نام لے کے پکارا کریں. ہوں، ہوں. تو عائشہ تو
کے پاس کوئی الٹرنیٹیو چوائس نہیں تھی، کیونکہ اس کے والد ابو بکر پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ باقی رہ گیا خدیجہ کا، بیوی خدیجہ، وہ بھی ان کی بیوی تھی، لہذا جو قریب کے لوگ تھے اور بیوی خدیجہ نے دیکھا تھا کہ یہ ان کے لیے کام بھی کرتے تھے، تو ان سے اولاد بھی ہوئی تھی، لیکن وہ وفات پا گئے، تو قربت کی وجہ سے قبول کیا۔ اب آ جاتے ہیں حضور معذرت، یہ قربت کی وجہ سے قبول کیا، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اسلام قبول کیا؟ دوبارہ بولنا جی یہ فکرہ۔ جی میں بلکہ سناتا ہوں پہلے آپ کو۔ تو ان سے اولاد بھی ہوئی تھی، لیکن وہ وفات پا گئے، تو قربت کی وجہ سے قبول کیا۔ یہ حضرت خدیجہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو یہ اسلام قبول کیا لکھ دوں جی یہاں پہ؟ جی ہاں جی جی، قربت کی وجہ سے قربت کی وجہ سے، اسلام قبول کیا، جی ہاں کیونکہ خامن تھے وہ۔ جی جی جی۔ جی اب آ جاتے ہیں عثمان کے جو تیسرے خلیفہ ہے، ان کو اسلام میں لانے والے ابو بکر سے، اور عمر جو ہے ان کو اسلام میں لانے والے ان کی بہن اور بنوئی تھے، بلکہ ان کے بنوئی یہاں تک کہتے تھے کہ اگر کھوتا گدھا وہی مان لے اور اپنے منہ سے اسلام قبول کرے تو میں پھر مانوں گا کہ عمر اسلام قبول کر لے گا۔ تو یہ لوگ تھے، اویس کرنی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن ماں کی وجہ سے انہوں نے نہ آ کے اسلام قبول کیا، لیکن ویسے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو کیا ریزن تھے، کیا وجوہات تھے؟ اس کے بعد اس میں پھر کوئی محمد صاحب نے اختیار نہیں دیا۔ اہل مکہ کو بھی چاہتے تو تھے ان کا سوایہ کر دیں، لیکن انہوں نے نہ آ کے اسلام قبول کیا، لیکن ویسے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو کیا ریزن تھے، کیا وجوہات تھے؟ اس کے بعد اس میں پھر کوئی محمد صاحب نے اختیار نہیں دیا۔ اطہر یہ آپ پڑھیں گے؟ اہل مکہ کو بھی جی حضور۔ یہ آپ پڑھیں گے بھی نا؟ ہاں جی ابھی ہم سن رہے ہیں، ہاں بیچ تو میں جب یہ ختم ہو جائے گا پیرا تو اس کو میں پڑھ دوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑی سی چائے گرم کر لوں؟ ہاں جی آپ کر لیں، جی آپ کر کے آئیں پھر ہم اس کو پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں بھی کر لیتا ہوں جتنی دیر چاہے گا۔ ٹھیک ہے۔ چاہتے تو تھے ان کا سوایہ کر دیں، لیکن محمد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے میرے بڑے رشتہ دار بھی تھے، تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا۔ اسی طرح جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان میں ان کے چچا عباس بھی تھے، اور عمر کہہ رہے تھے کہ اے محمد
تم تلوار سے اپنے چچا کا گلا کاٹو اور میں اپنے رشتے داروں کا جو آگے پھنسے ہیں کہہ دی. لیکن محمد صاحب نے ابو بکر کو یہاں تک کہا کہ کیا میرے چچا کو مار دیا جائے گا؟ تو باقی پھر یہودی جو تھے ان کو تو کوئی چوائس نہیں دی گئی. ان کے تو گلے کاٹ دیے گئے. کہیں 400 کہیں 900 لکھا ہوا ہے اور زمین میں گاڑ کے مار دی گئی. تو محمد صاحب اپنے جو قربت کے خاص اہل ان کے لیے تھے. وہاں تو پھر شریعت بھی پیچھے ہو جاتی تھی ان کے لیے. جی حضور، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جی. ہوں، مسائل ضائع خدا کا دل. چونکہ عائشہ مجھے روح کی دنیا میں ضائع کہتی تھیں اور کہا کہ مجھے عائشہ کہا کریں، تو عائشہ کے پاس کوئی الٹرنیٹو چوائس نہیں تھی، کیونکہ اس کے والد ابو بکر پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. ہاں بالکل. باقی رہ گیا خدیجہ کا، تو بی بی خدیجہ وہ بھی ان کی بیوی تھیں، لہٰذا جو قریب کے لوگ تھے اور بی بی خدیجہ نے دیکھا تو یہ ان کے لیے کام بھی کرتے تھے، تو ان سے اولاد بھی ہوئی تھی، لیکن وہ وفات پا گئے، تو قربت کی وجہ سے اسلام قبول کیا. جی جی اب آتے ہیں عثمان کی طرف. یہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، انہیں اسلام میں لانے والے ابو بکر تھے، جی جی. اور عمر کو اسلام میں لانے والی اس کی بہن اور بہنوئی تھے. بلکہ ان کے بہنوئی نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر کھوتا یا گدھا وہ ایمان لے آئے اور وہ اپنے منہ سے اسلام قبول کرے تو میں مانوں گا کہ عمر اسلام قبول کر لے گا. ہوں تو یہ لوگ تھے. ہوں. عویس کرنے کی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ماں کی وجہ سے وہ نہ آ کر اسلام قبول کر سکے. ماں کی وجہ سے وہ نہ آ کر اسلام قبول کر سکے. حضور اس کو تھوڑا بدلنا دیجیے اس فکرے ہاں کو. جی، وہ کہ اویس کھنی کی ماں بہت بیمار تھی جی تو وہ نہیں آ سکے، اور ہاں. نہ انہوں نے محمد کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اس زندگی میں. کو میں یوں لکھ دوں جی کہ ماں کی وجہ سے آ اویس کر کا اسلام نہ قبول کر سکے. ہے. ماں کی وجہ سے آ کر اسلام نہ قبول کر سکے. البتہ ویسے مسلمان ہو چکے تھے، یہ تو آپ نے کہا ہے آگے. اویس کرنی کی ملاقات محمد سے نہیں ہوئی. ہاں جی، اسی کو میں لکھنا چاہتا ہوں جی آپ کے جی بولے ہوئے فکرے کو، جی. کہ وہ آپ بتا رہے ہیں کہ ویس کرنی کی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ماں کی وجہ سے وہ آ کر اسلام قبول نہ کر سکے. ماں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. جی، البتہ ویسے مسلمان ہو چکے تھے. ویسے مسلمان تو اپنی اپنی طرف سے جی، وہ میرے خیال قبول کر چکے تھے. اپنی طرف سے ٹھیک ہے جی. جی جی جی. البتہ اپنی طرف سے وہ اسلام قبول کر چکے تھے. ہوں تو وہ کیا ریزنز تھیں، کیا وجوہات تھیں، اس کے بعد محمد صاحب نے اس میں پھر کوئی اختیار نہیں دیا. اہل مکہ کو بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کا صفایا بھی کر دیا جائے، ہوں لیکن محمد صاحب نے کہا کہ ان میں میرے بڑے رشتہ دار بھی ہیں تھے، ہوں تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا. ہوں اسی طرح جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے، ان میں ان کے چچا عباس بھی تھے، اور عمر بھی کہہ رہے تھے کہ اے محمد، تم تلوار سے اپنے چچا کا گلا کاٹو ہوں. اور میں اپنے رشتہ داروں کو جو قیدی ہیں. لیکن محمد صاحب نے ابو بکر سے یہاں تک کہا کہ کیا میرے چچا کو مار دیا جائے گا. قتل کر دیا جائے گا یا ہاں مار جی، دیا جائے گا. مار دی. تو باقی یہودیوں کو تو کوئی چوائس نہیں دی گئی، جی. ان کے گلے کاٹ دیے گئے. کہیں 400 کہیں 900 لکھا گیا ہے، اور زمین میں گاڑ کر مار دیے گئے. تو محمد صاحب اپنے جو قریب کے خاص اہل تھے
ان کے لیے وہاں شریعت بھی پیچھے ہو جاتی تھی. ہاں تو اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مرتے مرتے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک پیچھے قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہوں ایک اہل بیت، یعنی کہ میں اپنے اہل بیت جو میرے خاص عیال ہیں، علی، حسن، حسین، فاطمہ، انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن اور اپنے اہل و عیال کو ایک ہی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہی صحابہ کے بیٹے تھے، یہی صحابی تھے، اور ابھی 30 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے ہی محمد صاحب کے اہل بیت کو ایک ایک کر کے چن چن کے مارا، قتل ہوں کیا. تو یہ اسلامی تاریخ ہے جو اپنوں کو نہیں بخشتی آہ اور دوسروں کو کیا بخشے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو حضور یہ 34ویں کتاب مکمل ہوئی جی. جی جی تو اب میں 35ویں کتاب کو شروع کرتا ہوں جی. جی جی. ہاں بڑی ظالم تاریخ ہے. جی جی. آہ، توبہ توبہ. موت ایک زندگی کا نام ہے. موت جن حالتوں میں آتی ہے اس کے لیے مختلف. مثال کے طور پہ موت کے وقت ایک نئی نیند طاری ہو جاتی ہے. آپ زندگی میں جب چلے جاتے ہیں تو سونے کو دل کرتا ہے، لیکن یہ نیند ایسی ہوتی ہے جس میں وقت بہت کہ نہ انگلی ہل سکتی نہ آنکھیں ہل سکتی. تو رفتار بڑی بوجھ کی پڑتی ہے جب جسم پر. تو یہ اشارہ ہے کہ موت آ رہی ہے. اب یہ اس عمل میں ہوتا کیا ہے؟ موت کے جو عمل ہوتا ہے پروسیس، اس میں اگر روح میں اندھیرے ہیں تو روح گرنے لگتی ہے اندھیروں میں، جسے دوزخ کہا جاتا ہے. ہوں تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے. کسی نے کلیجا پھاڑ کے آگ کا ٹکڑا رکھ دیا اندر. اچھا یہ تو دوستیوں کے لیے ہے جنہوں نے انسانیت کا خون نہیں چھوڑا. اس کے بعد جن کے اندھیرے نہیں ہوتے لیکن نور بھی نہیں ہوتا، ان کی روح کا یہ ہے کہ جب وہ نکلتی ہے وہ اندھیرے دیکھتی ہے، لیکن اندھیروں میں بہت دور تھوڑی سی روشنی بھی دیکھتی ہے. تو پھر اندھیروں سے چلتی چلتی، یہ پہلی دفعہ اس کی پرواز ہوتی ہے، تھوڑی سی چلتی چلتی درمیانی برزخ میں پہنچتی ہے. وہ ناؤ کا ٹھکانا ہے، وہاں پہ جا لگتی ہے. اور یہ عالم برزخ مادی دنیا اور روحانی دنیا کے تمثیل ہے. کچھ یہاں کا اثر ہوتا ہے، کچھ وہاں کا. موت کے حلقے تو بہت ہیں. آپ میری میں یہاں تھوڑا سا کوریکٹ کروں گا کہ جی عالم برزخ جو ہے دنیا، ایک سیکنڈ جی. ہاں جی. عالم برزخ جو ہے دنیا، وہ کچھ مادی نظارہ ہوتا ہے، کچھ روح کا نظارہ ہوتا ہے. تو یہ مکس معاملے ہیں ادھر عالم برزخ میں. یہاں کا بھی نظارہ ہوتا ہے اور روح کی دنیا کا بھی. تو یہ عالم برزخ کے مقامات ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جس روح کے پاس نور ہوتا ہے، نور بھی بڑے مختلف ہے.
تو نور کی جو قیمت بھی ہے، اس کی رفتار بھی ہے نور کی. تو جس کے پاس نور ہوتا ہے، جس میں انبیاء آ جاتے ہیں، ٹھیک آ جاتے ہیں، صالحین آ جاتے ہیں، صوفی آ جاتے ہیں، تو بھی صرف ہمارے نہیں، تو بھی آ جاتے ہیں، گروؤں کے سنت بھی، گرو بھی آ جاتے ہیں، تو سینٹ بھی آ جاتے ہیں. تو جنہوں نے اس کی تلاش کی تھی، تو وہ نکلتی ہے تو نور آلے دوالے دیکھتی ہے. اسی نور کا جو حالہ ہے روح پر، یہ لے کے چلتا ہے. ہم، یہ اندھیروں سے گزر کر ایک سیکنڈ جی. نور کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں. جہاں اس کا نور میچ کرتا ہے، یہ وہاں مقناطیسی حالت میں کھینچی چلی جاتی ہے، تو وہاں سے نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس پر کئی گھنٹے میں بول سکتا ہوں. تو اس دفعہ سیمینار میں بھی اگر کرنا چاہا تو میں روشنی ڈالوں گا. جی ضرور، میں اس کا یہ حصہ پڑھ دیتا ہوں. جی موت ایک نئی زندگی کا نام ہے. مسائے خدا کا دل. موت ایک نئی زندگی کا نام ہے، لیکن موت جن حالتوں میں آتی ہے وہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہیں. ہم، مثال کے طور پہ موت کے وقت ایک گہری نیند طاری ہو جاتی ہے. جی آپ جب زندگی میں تھک جاتے ہیں تو سونے کو دل کرتا ہے، لیکن یہ نیند ایسی ہوتی ہے جس میں خوف اور جسم پر بوجھ پڑتا ہے، ہم، اور حتیٰ کہ نہ انگلیاں ہل سکتی ہیں نہ آنکھیں. ہم. جب اصل جسم پر مجھے بوجھ. ذرا 1 منٹ دیں گے، میں ادھر چائے گرم کر دوں. جی جی، آپ کر لیجیے. ایک جی جی جی. ہم، مثال کے طور پر موت کے وقت ایک گہری نیند طاری ہوتی ہے. آپ جب زندگی میں تھک جاتے ہیں تو سونے کو دل کرتا ہے، لیکن یہ نیند ایسی ہوتی ہے جس میں خوف اور جسم پر بوجھ پڑتا ہے، اور ہم، حتیٰ کہ نہ انگلیاں ہل سکتی ہیں نہ آنکھیں. جب جسم پر بوجھ بڑھتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ موت آ رہی ہے. ہم، اب اس عمل میں کیا ہوتا ہے؟ اس موت کے جو اس موت کا جو عمل ہوتا ہے، اگر روح میں اندھیرے ہوں تو روح اندھیروں میں گرنے لگتی ہے، جیسے ہم، جسے دوزخ کہا جاتا ہے. ہم، تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، بڑی ہم، مصیبت اور دکھ درد، جیسے کسی نے کلیجہ پھاڑ کر اندر آگ کا ٹکڑا رکھ دیا ہو. ہم، اچھا، یہ تو دوزخیوں کے لیے ہے جنہوں نے انسانیت کا خون نچوڑا. ہم، اس کے بعد جن کے اندھیرے نہیں ہوتے لیکن نور بھی نہیں ہوتا، ان کی روح کا یہ حال ہے کہ جب وہ نکلتی ہے تو اندھیرے دیکھتی ہے، لیکن اندھیروں میں بہت دور تھوڑی سی روشنی بھی دکھتی ہے. تو پھر اندھیروں سے چلتی چلتی وہ پہلی دفعہ اس کی پرواز ہوتی ہے. تھوڑی سی چلتی چلتی یہ درمیانی برزخ میں پہنچتی ہے، جہاں اس کا جہاں اس کا ٹھکانہ ہے وہاں جا لگتی ہے. اور یہ عالم برزخ مادی دنیا اور روحانی دنیا کی تمثیل ہے. ہاں. کچھ یہاں کا اثر ہوتا ہے، کچھ وہاں کا. اچھا، رنگ ہوتا ہے. رنگ رنگ ہوتا ہے. ہوتا ہے. اصل رنگ ہوتا ہے. رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ مادی دنیا کا رنگ ہے، کچھ روکی. رنگ ہوتا ہے کچھ وہاں کا. اچھا، جی موت کی حالتیں تو بہت ہیں. آپ میرا لیکچر سنیں یا کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکن جس روح کے پاس نور ہوتا ہے، اب نور بھی بڑے بڑے مختلف ہوتے ہیں، تو نور کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے اور نور کی رفتار بھی ہوتی ہے. تو جس کے پاس نور ہوتا ہے اس میں انبیاء آ جاتے ہیں، صدیق آ جاتے ہیں، صالحین آ جاتے ہیں، صوفی آ جاتے ہیں. اور صوفی صرف ہمارے ہی نہیں، اس میں سادھو بھی آ جاتے ہیں، ہندوؤں کے سنت بھی، گرو بھی آ جاتے ہیں، ہوں اور سینٹ بھی آ جاتے ہیں. تو جنہوں نے اس کی تلاش کی تھی، جب وہ نکلتی ہے تو نور آلے دوالے دیکھتی ہے. بس یہ نور کا جو حالہ
جو روح پر ہوتا ہے اسے لے کر چلتی ہے، ہم، اور یہ اندھیروں سے گزر کر نور کی دنیا میں داخل ہوتی ہے، اور جہاں اس کا نور میچ کرتا ہے وہ وہاں مقناطیسی حالت میں کھینچی چلی جاتی ہے، ہم، تو وہاں سے نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر میں کئی گھنٹے بول سکتا ہوں، تو اس دفعہ سیمینار میں بھی اگر خدا نے چاہا تو میں اس پہ روشنی ڈالوں۔ تو اس کو جی ہم درمیان میں لے کے چلتے ہیں جی۔ بڑا پیارا مضمون ہے جی یہ، جی 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 جی، میں اس پہ کئی کئی دن بول سکتا ہوں بے شک، اپنے مشاہدے سے۔ بے شک، بے شک۔ ہم، تو جی اس کو درمیان سے ہم سنتے ہیں جی۔ آج کا موضوع جو تھا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ موضوع ہے، وہ یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ آپ کی کشف پہ تھا، اسی کشف میں خدائے واحد ہمارا والدین وہ حالات بتا رہا ہے، جیسے ماضی کے دوہرا رہا ہے کہ ان انبیاء پہ کیا بیتی۔ آپ کو لیا ایک مثال کے طور پہ، جی ایگزامپل، لیکن خدا بتا رہا ہے کہ جب سے چھوڑ کے انسانیت گئی، خدا تھوڑی، وہ تو چلے گئے نا ظلمت میں، اندھیروں میں، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اندھیروں میں تم چلے گئے، اور جو دکھ اور غم ہے وہ ایسا ہے کہ مجھے تم نے قید خانے میں قید کر دیا، جیسے والدین کا کوئی بیٹا جیل میں ہو، وہ تو اپنا گزارا کر لے گا، لیکن والدین کو بوڑھا کر دیتا ہے، اس کے غم میں بےچارے وہ مر بھی جاتے ہیں۔ یہ تھا موضوع۔ تو آپ کی کشم میں وہ حالات بتا رہا ہے رب کہ کتنے انبیاء تھے جن کا ذکر نہیں ہوا، اور ان پہ جو دباؤ ڈالا ظلمت کا، اس میں آگے دباؤ میں وہ اپنا مشن چھوڑ کے چلے۔ ہم، اب دیکھیں نا، دور کی بات کیا کریں ہم، آج کی بات کر لیتے ہیں۔ جتنا یہ مذہب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، لیکن آنے والے نبی کی سانسیں بند کر دیں، جی، چاہے وہ اپنا بنی اسرائیل ہوں، عیسائی ہوں، وہ تو خیر نفرت کرتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے انبیاء کی سانسیں بند کرنا ہم، ہے۔ تو ان کا دعویٰ کیا ہے، پہلے اس پہ غور کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا ماضی میں بولتا تھا اور اب گونگا ہو، پہلے وہ سنتا تھا اب بہرا ہو گیا۔ اب ان کے قرآن یا جو ان کی مذہب میں ہے کہ کفار کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ سم بکم فہم لا یرجعون، یہ بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، ان کے دل بھی اندھے ہو گئے۔ یہ جو پیغام ہے وہ کافروں کے لیے اس وقت تھا، اب جو ہے یہ پیغام مسلمانوں کے لیے، جی حضور بے شک، اب ان کے لیے کہ یہ خدا کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، بہرے ہو گئے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، انہیں نفرت ہو گئی ہے ایک نبی کو دیکھنے سے، ہم، تو یہ اندھے بھی ہو گئے۔
اور دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی، ہوں، ان کے دلوں کو بھی اندھا ہو گئے، زنگان لگ گئے۔ بلکہ مذہب یہاں تک چلا جاتا ہے کہ میں اس خدا پہ بھی ایمان نہیں لاؤں گا جس پہ میرا نبی نہ بتائے کہ یہ خدا ہے، تو اللہ خدا جی، ان کے انبیاء کا محتاج ہو ہوں، گیا۔ جی ضرور، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جی۔ ہاں جی پڑھیں۔ بڑی اچھی مسائل ضائع خدا کا دل۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کتابیں جی، پرنٹ ہو کے آ گئی، اور واہ جی واہ جی واہ جی، یہ تو خدا کی بڑی عنایت ہے جی۔ 26 کتابیں آئی ہیں پرنٹ ہو کے، واہ۔ جو میں نے اس سے جولین سے کہا کہ بھائی کتابیں تو 33 میں ہیں، جی تو اس نے کہا کہ 26 27 28 29 30 25 33 وہ 7 کتابیں، وہ اس نے مجھے کہا کہ وہ ابھی، میں نے کہا میں نے تو اس کا عنوان بھی دے دیا ہے، جی جی وہ میں عطا سے بات کروں گا۔ جی جی اور اس کی بھی میں نے کچپ دیکھی ہے ادھر، یہ جو کتابیں آپ نے کر رہے ہیں، بس یہ کتابیں ہیں جو تمہارا میرا چولی دامن کا ساتھ رہے گا روح کی دنیا میں، واہ واہ واہ، بس یہ کتابیں ہیں۔ بے اگر شک۔ تم خوش ہو جاؤ گے روح کی دنیا میں، بلکہ تم خدا کو یہاں تک کہو گے کہ اب میری کوئی تمنا نہیں رہی واہ تیرے بعد، کہ تو آ کے یہاں حضور سے ملتا ہے، اپنے دل سے ملتا ہے، اور میں بھی تجھے دیکھتا ہوں، واہ، تو سارے جہان ہمارے ہیں جو تو ہمارا ہے۔ بے شک۔ اگر ہمارے دن بڑے اچھے ہوں گے ان کتابوں کی وجہ سے، آمین جی آمین۔ تو تم بھی خوش ہو جاؤ کہ خدا نے کیا کیا روح کی دنیا میں۔ جنتیں تو ہوں گی، نور بھی دے دے گا، جی لیکن وہ ملتا کسی کسی کو ہے پھر جنتوں میں بھی، عالم بازار۔ واہ، لیکن میرا ذریعہ ایسا تھا کہ خدا کی ذات مجھے ملنے آتی تو تم بھی ساتھ ہوتے تھے، واہ، لو جی، اور ہمیں کیا چاہیے تھا؟ کیا اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے جی، واہ، یہ بھی ریکارڈنگ کا حصہ ہو جائے تو جی بہتر ہو۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی۔ ہوں، تو حضور اس کا میں آگے پڑھ دیتا ہوں۔ جی اچھا، وہ کتابوں کا اس کو سارا مواد ملا ہوا ہے، وہ پرنٹنگ کے پروسیس میں اب اس کا جو ٹائم لگتا ہے وہی ہے۔ ہماری ہوں، کتابیں 33 کتابیں، ان کے بیک کور ہر چیز اس تک بر وقت پہنچ رہی ہے۔ ہوں، تو باقی اس کے بیچ میں دوسرے پروجیکٹس بھی آتے ہیں، تو میں دوسرے دن تیسرے دن اس کو رابطے میں رکھتا ہوں، جی اپڈیٹس پوچھتا رہتا ہوں کہ اور کیا چاہیے، اور کیا کر لیں، یہ کر لیں۔ ساتھ ساتھ اپلوڈ بھی کروا دیتا ہوں انٹرنیٹ پہ بکس، جی جی، جو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ کر، بعد میں کرے گا 50 60 کرنی پڑ جائیں گی، ہاں وہ، بوجھ لگے گا۔ ہاں اس کو پلیز کہیں، ہاں جی، وہ بھی کل تک کہتا ہے 21 میں نے کر دی، تو ہاں اس اس سے ہفتے کہ میں باقی بھی کر دے گا جی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں، وہ بڑھتی گئی تو پھر یہ بوجھ بن جائے گا۔ ہاں جی، پھر وہ دھکا لگانا پڑے گا، تو اس میں ہاں ساتھ ساتھ آسانی رہے گی۔ پھر اس میں کئی چیزیں بھول جائیں گے، کئی چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی۔ جی 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 وہ دیکھا، وہ 2 سال کا جو تھا ملبہ تھا، جی 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 بڑی جی۔ محنت کرنی پڑی آپ کو، ہاں جی، وہ اور ساتھ ساتھ ہو جائے تو بڑی سہولت ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اسے کہہ کے حضور کہہ رہے ہیں کہ جی مہربانی کر کے ساتھ ساتھ کیے جا پلیز، جی اس کو وہ نہ کر، ہاں جی، پینڈنگ نہ کرے۔ پینڈنگ، ہاں جی پینڈنگ، ٹھیک ہے جی، تو میں پڑھ دیتا ہوں جی۔ مسائل ضائع خدا کا دل۔ جی اچھا، آج کا موضوع جو تھا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ موضوع یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسی کشف پہ تھا، اسی کشف میں خدا واحد ہمارا وہ حالات بتا رہا ہے، جیسے ماضی کو دہرا رہا ہے کہ ان انبیاء پر کیا بیتی۔ آپ کو لیا ایک مثال کے طور پہ، ایگزامپل، لیکن خدا بتا رہا ہے کہ جب سے انسانیت چھوڑ کے گئی، خدا تھوڑی گیا تھا،
وہ تو ظلمت اور اندھیروں میں چلے گئے نا، لیکن خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ اندھیروں میں تم گئے تھے، اور جو دکھ اور غم ہے وہ ایسا ہے کہ تم نے مجھے قید خانے میں قید کر دیا۔ ہوں جیسے والدین کا کوئی بیٹا جیل میں ہو تو وہ اپنا گزارا کر لے گا، لیکن اس کے غم میں والدین بوڑھے ہو جائیں، ہوں بیچارے وہ مر بھی جاتے ہیں۔ یہ تھا ہوں موضوع۔ تو آپ کی کشف میں وہ حالات بتا رہا ہے رب کہ کتنے انبیاء تھے جن کا ذکر نہیں ہوا، ہوں اور ان پر جو ظلمت کا دباؤ ڈالا گیا، اس دباؤ میں وہ اپنا مشن بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ آئے اب دیکھیں نا، ہائے۔ دور کی بات کیا کریں ہم، آج کی بات کر لیتے ہیں۔ جتنا یہ مذہب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، لیکن آنے والے نبی کی سانسیں بند کر دیتے ہیں، ہوں چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں یا عیسائی ہوں۔ وہ تو خیر نفرت کرتے ہیں، لیکن اسلام میں جو ہے انبیاء کی سانسیں بند کر دیتا ہے۔ تو ان کا دعویٰ کیا ہے؟ پہلے اس پہ غور کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا ماضی میں بولتا تھا اور اب گونگا ہو گیا، پہلے وہ سنتا تھا اب بہرا ہو گیا۔ اب ان کے قرآن یا ان کے مذہب میں ہے کہ کفار کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ سمن بکمن عمیون لا یرجعون، یہ فہم بہرے لا بھی ہیں، اندھے فہم بھی لا ہیں۔ جو جی، فہم لا یرجعون۔ واہم لا یرجعون، جی جی۔ یہ بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور ان کے دل بھی اندھے ہو گئے ہیں۔ ہوں یہ جو پیغام ہے وہ کافروں کے لیے اس وقت تھا، جی جی اب جو ہے یہ پیغام مسلمانوں کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کے لیے ہے کہ یہ خدا کی بات نہیں سننا چاہتے، بہرے ہو گئے ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، بالکل اتنی نفرت ہو گئی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک نبی کو دیکھنے سے۔ ہوں تو یہ اندھے بھی ہو گئے ہیں، اور دل میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے۔ ہوں ہوں تو دل بھی اندھے ہو گئے، زنگ لگ گئے ہیں، بلکہ مذہب یہاں تک چلا جاتا ہے کہ میں اس خدا پر بھی ایمان نہیں لاؤں گا جس پر میرا نبی نہ بتائے کہ ہوں یہ خدا ہے۔ لو جی، خدا ہوں۔ ان کے انبیاء کا محتاج ہو گیا، کمال ہے۔ تو جہاں تک ہم نے اس کو سنا تھا جی ویڈیو کو، اس کے میں کتاب کے آخری سے پہ چلا جاتا یہ جو مذہبی صوفی ہیں نا، ہوں۔ جی، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس خدا کو بھی نہیں مانیں گے جس کی طرف محمد صاحب گواہی نہیں دیں گے۔ بے شک۔ لو، تو چاہے وہ خدا ہو، ہم تو اس خدا کو مانیں گے کہ محمد صاحب کہیں گے یہ خدا ہے۔ جی جی تو جی جی خدا تو محتاج ہو گیا پھر ان کا۔ جی، تبھی۔ جیسے وہ طاہر القادری نے آپ سے کہا تھا جی۔ ہوں۔ تو میں جی ہاں یہ سبھی ایسے ہیں۔ جی جی جی، جی جی۔ میں اس کا آخری حصہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ یہ عجیب عجیب حرکتیں کر۔ توبہ توبہ توبہ۔ سچ ہمیں کافی ہے کہ جو اگلا سچ ہو وہ تیرے پیار کا سچ ہو، تاکہ ہماری سچوں سے بھی جان چھوڑے، کیونکہ یہ سچ پھنسا بھی دیتے ہیں، یہ سچ جو ہے یہ زخمی بھی کر دیتے ہیں، یہ زہر قاتل بھی بن جاتے ہیں، اور تکلیف۔ ہاں لیکن تیرا پیار جو ہے ہر بیماری کا نجات ہے۔ اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری بہت سی دعائیں جو ہم بیان نہیں کر پاتے، یا زبان ہماری بیان نہیں کر پاتی، لیکن تو ہمارے حال سے واقف ہے۔ جیسے والدین اپنے بچوں کو پتھر نہیں کہتے یا سانپ نہیں پکڑا دیتے، اس لیے تو ہماری دعاؤں سے واقف ہے۔ ہاں ہم تجھے بھول چکے، ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں، جب ہم پہ جوبن پہ بہار ہو تب بھی بھول چکے ہیں، بیماریاں آئیں تو پھر بہت سے سوال اٹھتے ہیں تیرے سے،
لیکن اچھے وقت میں تو ہم بھول چکے ہیں. تو رب ان بیماریوں میں بھی اگر یاد خدا اور قریب آ جاتی ہے تو پھر یہ بھی عنایات ہے کہ عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ. خوف خدا نہ. واہ. تو ہمیں جن حالات میں رکھے، چاہا تو کچھ نہیں، یہ تھا کہ یہ تقدیر کا مسئلہ حل کر دے. چاہا تو تمہیں یہ تھا کہ موت کا اختیار ختم کر دے. چاہا تو تمہیں یہ تھا کہ یہ بیماریاں، حادثات، یہ سب ختم ہو جائے. اور وہ ختم جب ہوں گے کہ جب ایک سنگم پہ ہمارا جسم ملے، دماغ ملے، شعور ملے، ضمیر ملے، دل ملے اور روح ملے. واہ. پھر خدا کی بادشاہت پا جاتے ہیں. تو تیری مہربانی ہے کہ تو اپنے وعدوں کو اتنا نزدیک لے آیا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ 100 صدی کے آخر میں ایک نئی بہار کا زمانہ شروع، جو ہمیشہ کے لیے رہے. ایک نئی صبح شروع ہوگی جس میں پھر اندھیرے نہیں. تو ہمارے ممبروں کو یہ توفیق عنایت دے، جہاں بھی ہیں، آگے ہیں، پیچھے، یورپ میں، کہ اچھے حالات میں، اچھے دنوں میں تھوڑا سا دنیائی وقت کو دھکا دے کے تیرے لیے وقت نکال لیں، تاکہ تیری منشا جو ہے وہ تو جائے گی، لیکن منشا کا راکٹ آگے محبت الہی میں پھر ہماری منزل مل جائے گی. تو میں یہ دعا مانگتا ہوں تیری محبت کے نام پر، سچے والدین کے نام اور تیرے دل کے نام پر، کہ تو نے ہم پہ رحم کیا اور اپنے دل کی آمین آمین اپنے دل کی ترجمانی کے لیے تو نے بھیجا. آمین. آمین. جی ضرور، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. جی جی. اور دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے ممبر ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کو توفیق دے کہ یہ دنیا کی دوڑ میں سے وقت نکالیں اور تجھے دے سکیں اور تیری منشا کو دے سکیں، کیونکہ یہ ضروری ہے. اور وہ جو تعلیمات، اب تو اور کتابیں بھی اب تو اور کتابیں بھی آ رہی ہیں. اب تو پتہ نہیں 30 کتابیں ہو جائیں. تو یہ جتنی تعلیمات ہیں ان کو سننا کافی نہیں ہے. ہمیں توفیق دے دے، عنایت کر دے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے ان تعلیمات کو بسا لیں. راز الہی، جتنا ہم اسے جانیں گے اتنی اونچی پروان اور ہماری پرواز ہو جائے گی. کیونکہ جو کوئی بھی مخلوق ہو جو خدا کی آواز کے ساتھ اپنی آواز نہیں ملاتے، وہ بہت دور جا پڑتی ہیں. میں نے تیری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی، تو نے نئے سر دیے، اور ایسے سر دیے کہ اب میری بادشاہت کا زمانہ آ چلا. اب تیری بادشاہت کا زمانہ آ چلا، تیری بادشاہت کا زمانہ آ چلا. ایمان کی دنیا ختم کر دی، اعمال کی دنیا ختم کر دی، کیونکہ تیری محبت میں ہی وہ سب کچھ ہے جس کی انسان کو تلاش ہے. اے باپ، تجھ سے دعا ہے کہ یہ جو تعلیم آ رہی ہے انہیں پہلے توفیق دے دے کہ یہ پڑھ لیں، کیونکہ ان کے پاس پڑھنے یا سننے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں ہے. سچائی کو سننا کافی نہیں ہے،
کیونکہ یہ تو مذہب والے کر چکے ہیں. علم ان کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن سچائی کو دل میں بسانا ایک اور بات ہے. ہے ہم دل میں اسے نیت سے بساتے ہیں کہ ہم، اس سچ کے اندر ایک اور سچ ہے، لیکن وہ سچ نہیں. سچ کی دنیا سے تو ہم نکل جائیں گے، چاہے اربوں ہوں خربوں ہوں. ایک جنت میں پہنچیں گے تو دوسری جنت کا نور زیادہ نظر آئے گا. پھر کبھی وہاں پہنچیں تو اگلی جنت کا نور زیادہ نظر آئے گا. یہ سفر ہوتے رہیں گے، اور ہر جنت میں تیرے متعلق سچائی کا پتہ چلتا رہے گا. لیکن ہمارا سفر سچ سے سچ تک نہیں ہے. ہمارا سفر سچ سے محبت کا سفر ہے. آئے آئے ورنہ تو ہم اربوں خربوں جنتوں سے ہی گزرتے رہیں گے. لیکن اتنا سچ ہمیں کافی نہیں کہ ہم، جو اگلا سچ ہو وہ تیرے پیار کا سچ ہو، آئے تاکہ ہماری سچوں سے بھی جان چھوٹے. ہاں ہم، کیونکہ یہ سچ بسا بھی دیتے ہیں، یہ ہم، سچ زخمی بھی کر دیتے ہیں، یہ ہم، زہر قاتل بھی بن جاتے ہیں اور آئے تکلیف بھی دیتے ہیں. آہ ہم، ہاں، لیکن تیرا پیار ہر بیماری سے نجات دے دیتا ہے. آئے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری بہت سی دعائیں جو ہم بیان نہیں کر پاتے، یا زبان سب ہم، ہماری بیان نہیں کر پاتی، لیکن ہمارے حال سے تو واقف ہے. جیسے والدین اپنے بچے کو پتھر نہیں دیتے یا سانپ نہیں پکڑا دیتے. ہم، اس لیے تو ہماری دعاؤں سے واقف ہے. ہاں، آئے ہم تجھے بھول چکے ہیں، ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں. آئے جب ہم اہ، جب ہم پہ ہاں جب ہم پہ جوانی تھی، یہ بہار تھی، تب ہم بھول چکے ہیں. یہ فکرہ صحیح نہیں ہے جی. ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں. تو آگے کیا؟ جب ہم پہ جوانی پہ بہار ہو جب ہم پر جوانی پہ بہار ہو، تب بھی ہم بھول چکے ہیں. نہیں، یہ ایسے ہے فکرہ. اس کو ذرا ٹھیک کر دیں جی. ہاں جی، کہ جب ہم پہ جوانی تھی جب ہم پہ جوانی تھی تو ہم اپنی دنیاؤں میں مصروف تھے. ہم، تو ہم اپنی دنیا اپنی خود غرض دنیاؤں میں مصروف تھے. ہاں جی، اپنی خود خود غرض دنیاؤں میں دنیاؤں میں مصروف تھے جی. مادی دنیا کی خواہشات میں مصروف تھے. مادی دنیا کی مادی ورلڈلی دنیا کہہ رہے ہیں. ہاں جی، اردو ٹھیک ہے جی. مادی دنیا اچھا ٹھیک ہے، مادی دنیا. مادی دنیا کی خواہشات میں اپنی جوانی ختم کر دی. ہاں، خواہشات میں مصروف. میں مصروف تھے. پڑھ آگے دیں اس کو. فکرہ کیا ہے ذرا وہ بتائیں گا. ہاں جی، یہ تھا جی کہ بیماریاں آئیں تو پھر تیرے سے بہت سے سوال اٹھتے ہیں. ہاں، جب یہ بھی ریکارڈنگ کر دیں. جی جی، جب ریکارڈنگ. آدمی پہ بڑھاپا آتا ہے، کسی مطلب سے ہو وہ، یا بیماریاں آتی ہیں بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں، جی تو پھر اسے خدا کی تلاش ہوتی ہے، جستجو. جی 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 جی. کیونکہ وہ جو کشتی ہے وہ ڈوب رہی ہوتی ہے نا. تو اب وہ بات نہیں رہی، کیونکہ یہ تو جانے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے بڑھاپے کی بیماریوں کی حالت میں، موت کی حالت میں، یہ ہر انسان کہتا ہے کہ میں اب مجھے موقع دے دے، میں صحیح ہو جاؤں گا. لیکن وہ یہ تو تیر کمان سے نکل رہا ہوتا ہے. جی. تو
वो एक नगमा है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। हम्म, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हम्म, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जी बड़ा लंबा सफर है पैदल जाना। तो बुढ़ापे की इबादत, बुढ़ापे की बीमारियों में खुदा को याद करना, ये वो क्या कहते हैं कि जब अ, क्या है कि अ, कि दिल मेरा डूब गया, आस मेरी टूट गई, मेरे अपने ही हाथों से पटवार मेरी छूट गई। है जी। वाह। अब मैं तूफान में हूँ, साहिल से इशारा ना कर। तो ये बताता है कि अगले देख रहे होते हैं कि तुम पे क्या मुसीबत आई हुई है, लेकिन उन पे असर नहीं होता इस बात का, बेशक। क्योंकि वो आए नहीं ना अभी इस अखाड़े के अंदर। जी अ, तो ये खुदा का शुक्र है कि, और उसकी मोहब्बत की इनायत है कि मुझे लड़कपन से ही, बच्चे से ही मुझ पे, क्योंकि मैं तलाश में था सूफियत में, तो उसने मुझे गाइडेंस रहनुमाई कर दी। वाह। वाह। इसलिए अतर ये जो किताबें आप लिख रहे हैं, जी ये आप एक माहौल बनाते जा रहे हैं आने वाली नस्लों का। जी अगर उनके पास ये फाउंडेशन नहीं होगी, तो वो कैसे बचपन में खुदा के मुतालिक जान सकेंगे। जी तो ये जो हम लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये हम एक ऐसी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि मकान हवा में तो बनता नहीं आता। जी। ये तो बेशक। एक दुनिया का मशहूर शख्स है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि अगर खुदा की दुनिया आई भी तो वो तालीम से आएगी, मौजों से नहीं आएगी। जी कमाल का है, वो तालीम से आए। बेशक। तो हम अपने पीछे इतनी तालीम छोड़ के जा रहे हैं कि खुदा के लिए आसान हो जाएगा और इंसानियत के लिए दोनों तरफ से आसान हो जाएगा, कि इंसानियत खुदा से तड़प के मिलना चाहेगी, और खुदा जो है उनसे दोनों हाथ खोल के मिलेगा। अब एक पॉइंट रह गया था जी कि ये जो पहले मसीह या नबी थे, ये कहते थे कि अगर ये आगे निकल गई इंसानियत, तो हमें तो कोई पूछेगा नहीं। जी। हम तो फिर अब एक आम हालत में आ जाएंगे। हम तो बहुत ही, भाई मैं कहता हूँ मैं भाड़ में जाऊं, मैं कैसा खुदा का दिल हूं कि बीच में बैठ जाऊं और किसी को मौका ना दूं कि वो मुझसे भी बड़ा हो जाए। हाँ, अगर मैं वालदैन वाला दिल रखता हूं, तो कोई वालदैन अगर मोची होगा, ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी औलाद को ही मोची बनाऊं। जी जी। वो कहेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने मुझसे बड़ा। तो ये चीजें हैं सर। आज हम ये मिशन जो है, ये भी जैसे औरत के हमल ठहर जाता है, ये दर्द, इस दर्द को लिए फिरते हैं हम। लेकिन जब ये मिशन पहाड़ों से आगे, बादलों से आगे खुदा की नूर को नीचे लाएगा, तो अतर ये हमारी है, हम ये सब कुछ देख के अपनी, हम भूल जाएंगे सब कुछ। वाह। हम खुश हो जाएंगे कि हमने जो किया उसका फल देखें। है जी। वाह। ये रिकॉर्डिंग में अगर आ जाए तो जी बेहतर है। जी, बहुत शुक्रिया सर, ये रिकॉर्डिंग में आ चुका है, जी तो ये मजमून का हिस्सा बन जाएगा। जी तो बाकी का हिस्सा जरूर मैं पढ़ देता हूँ ताकि वो जी फिर हमारी किताब मुकम्मल हो जाए। जी अ,
رب ان بیماریوں میں بھی اگر یاد خدا اور قرب آ جاتی ہے ہوں، تو پھر یہ بھی عنایات ہیں کہ عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا، ہوں، تو ہمیں جن حالات میں رکھے، تو ہمیں جن حالات میں رکھے، ہوں، چاہا تو میں نے یہ کہ تقدیر کا مسئلہ حل کر دے، چاہا تو نے یہ کہ تقدیر کا مسئلہ حل کر دے، چاہا تو نے یہ کہ موت کا اختیار ختم کر دے، آئے ہائے چاہا تو نے یہ کہ بیماریاں، حادثات یہ سب ختم ہو جائیں، ہائے، اور وہ تب ختم ہوں گے جب ایک سنگم پہ ہمارا جسم ملے، دماغ ملے، شعور ملے، ضمیر ملے، دل ملے اور روح ملے واہ، خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ۔ ہوں، میں لکھ دیتا ہوں جی آگے، خدا کے ساتھ۔ ہوں، کہیں آپس میں ملتے رہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا، جی یہ خدا کے ساتھ ہے۔ جی جی ورنہ تو ساتھ۔ میرا دل چاہے ہزاروں سے ملے، جی 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 اگر اس سے نہیں ملتا تو تیرا دل نہ کھلا ساری پگیا کھلے بھی، جی جی واہ، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ ہوں، اسے خدا کی بادشاہت کہا جاتا ہے۔ تو تیری مہربانیاں ہیں کہ تو اپنے وعدوں کو اتنا نزدیک لے آیا ہے کہ ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ اس صدی کے آخر میں ایک نئی بہار کا زمانہ شروع ہوگا واہ، جو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہوں، ایک نئی صبح طلوع ہوگی اور جس میں پھر اندھیرے نہیں ہوں گے۔ واہ، تو ہمارے ممبروں کو یہ توفیق عنایت کر دے کہ جہاں بھی ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں، یورپ میں ہیں یا اچھے حالات میں، ہوں، اچھے دنوں میں تھوڑا سا دنیاوی وقت کو دھکا دے کے آہ، تیرے لیے وقت نکال لیں، آئے، تاکہ تیری منشا جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ منشا کا راکٹ آگے محبت الہی میں پھر ہماری منزل ملا دے گا۔ آہ، جب تو میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ تیری محبت کے نام پر، سچے والدین کے نام پر اور تیرے دل کے نام پر، کہ تو نے ہم پہ رحم کیا اور اپنے دل کی ترجمانی کے لیے تو نے کسی کو بھیجا۔ ہوں، یہ جی آپ کا مضمون مکمل ہو گیا۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ تو ان دونوں کے حضور میں ریکارڈنگ بند کر کے علیحدہ سے سب ٹائٹل میں لے لیتا ہوں آپ سے، بیک ٹائٹل سوری۔ جی